السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 29 اور سورہ القیامہ کا آج تعارف اور ترجمہ بھی بیان کیا جائے گا، کیونکہ صورتیں مختصر سی چھوٹی سی ہیں، اس لیے ویڈیو پھر کافی مختصر ہو جاتی ہے اگر ہم حال ہی اس کا تعارف کریں۔ پہلے تو یہ تھا کہ ایک ویڈیو میں تعارف کروایا جاتا تھا، باقی اسی لحاظ سے ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جاتا تھا۔ تو اس صورت کا نام دو ناموں سے مذکور ہے، لا اقسم اور سورہ القیامہ۔ اس میں 2 رکوع، 40 آیتیں، 199 کلمے اور 692 حروف ہیں۔ زمانہ نزول، علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات میں غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق مکی عہد کے ابتدائی دور سے ہے۔ مضامین کی طرف غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے بارے میں کفار اور مشرکین جن شکوک و شبہات میں بری طرح گرفتار تھے، کئی قسمیں کھا کر ان کا ازالہ کیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ جس چیز کو تم محال سمجھ رہے ہو، ہمارے لیے یعنی اللہ کے لیے وہ بالکل آسان ہے۔ اس کے بعد قیامت کی ہولناک احوال کا ذکر بھی بیان فرمایا گیا اور غافل انسانوں کی بے بسی اور بے کسی کی تصویر کھینچ دی گئی۔ ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت بڑی مشقت محسوس فرماتے، اس بات کا احساس بے چین رکھتا کہ کہیں کوئی لفظ بھول نہ جائے، اس لیے جب جبرائیل امین کلام الہی کی وحی کرتے تو حضور جلدی جلدی ساتھ ساتھ اس کو دہراتے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حادثہ کو ہمیشہ کے لیے رد فرما دیا اور فرمایا، اے حبیب، وحی کو آپ کے لوح قلب پر ثبت کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ اس کے معنی اور مطالب کا سمجھانا، اس کے اسرار اور معارف پر آگاہی بخشنا بھی ہم نے اپنے ذمہ لیا۔ آپ اس بارے میں ہرگز متفکر نہ ہوا کریں۔ اس اطمینان دہی کے بعد یہ بتایا کہ قیامت کے روز اللہ کے نیک بندے جب حاضر ہوں گے تو ان کے چہرے گلاب کے پھول کی طرح شگفتہ ہوں گے، ان کی مشتاق نگاہیں انوار الہی کے دیدار میں مستغرق ہوں گی، لیکن بدکار لوگ چہرے جب وہاں پکڑ کر لائے جائیں گے تو ان کے چہروں پر نخوست برس رہی ہوگی، خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ پھر ایسے لوگوں کی موت کا منظر بھی پیش فرمایا۔ دوسرے رکوع میں نام لیے بغیر مکہ کے ایک مغرور اور خود سر رئیس غالباً ابو جہل کے اتوار اور احوال بھی بیان فرما دیے گئے اور اس کو اس کی فطری انجام سے آگاہ کر دیا تاکہ عبرت پکڑنے والے عبرت پکڑ سکیں۔ یہ تو تھا تعارف، ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 1، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، حشر ضرور ہوگا۔ اب نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ نفس لوامہ وہ ہوتا ہے کہ جب ایک مومن کا نفس ہے، جب اس کا نفس اس کو ہر وقت اس کی کوتاہیوں اور غفلتوں کے بارے میں اس کو ملامت کرتا ہے۔ تو پھر اگلی آیت میں کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز جمع نہ کریں گے اس کی ہڈیوں کو؟ کیوں نہیں، ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کے پور درست کر دیں، بلکہ انسان کی خواہش تو یہ ہے کہ آئندہ بھی بدکاریاں کرتا رہے۔ اگلی آیت، ہزارہ تمسخر یعنی مذاکراً وہ پوچھا کرتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، کیوں نہیں آ رہی؟ پھر جب آنکھ ہیرا ہو جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور بے نوری میں سورج اور چاند یکساں ہو جائیں گے، اس روز انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ آیت نمبر 10 میں بیان فرمایا کہ ہرگز نہیں، وہاں کوئی پناہ گاہ نہیں، صرف آپ کے رب کے پاس ہی اس روز ٹھکانہ ہوگا۔ آیت نمبر 12، آگاہ کر دیا جائے گا انسان کو اس روز جو عمل اس نے پہلے بھیجے، جو اثرات اس نے پیچھے چھوڑے، بلکہ انسان خود بھی اپنے نفس کے احوال پر نظر رکھتا ہے۔ اگلی آیت، خواہ وہ زبان سے 1000 بہانے بناتا رہے، اے حبیب آپ حرکت نہ دیں اپنی زبان کو اس کے ساتھ تاکہ آپ جلدی جلدی یاد کر لیں۔ اس کو ہمارے ذمہ ہے کہ اس کو سینہ مبارک میں جمع کرنا اور اس کو پڑھانا۔ اگلی آیت، پس جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اتباع کریں اس پڑھنے کا، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کو کھول کر بیان کر دینا۔ آیت کے مطابق ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم محبت کرتے ہو جلدی ملنے والی نعمت سے اور چھوڑ رکھا ہے تم نے آخرت کو، کہیں چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے۔
پھر بیان فرمایا گیا کہ اپنے رب کے انوار جمال کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں چہرے اس دن اداس ہوں گے اور خیال کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہوگا، یعنی بہت عذاب ناک سلوک کیا جائے گا۔ ہاں جب جان پہنچے گی ہنسلی تک اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا اور مرنے والا سمجھ لیتا ہے کہ جدائی کی گھڑی آ پہنچی اور لپٹ جاتی ہے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے۔ اگلی آیت کے مطابق اس دن آپ کے رب کی طرف کوچ ہوتا ہے، اتنی فہمائش کے باوجود نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ اس نے حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ پھیر لیا، پھر گیا گھر کی طرف نخرے کرتا ہوا۔ اگلی آیت، تیری خرابی آ لگی اب آ لگی، اور پھر تیری خرابی اب آ لگی، یعنی کہ اولا لاقا فاولا ثم اولا لاقا فاولا، یعنی تیری خرابی آ لگی اب آ لگی، پھر تیری خرابی آ لگی۔ آگے پھر بیان فرمایا گیا، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے محمل چھوڑ دیا جائے گا، یا کہ وہ ابتدا میں منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر اس سے وہ لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا اور اعضاء درست کیے، پھر اس نے 2 قسمیں بنائی، مرد عورت، پھر کیا وہ اتنی قدرت والا اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر دوبارہ زندہ کر سکے۔ تفسیر کے مطابق پہلی آیت میں قسم کھائی جا رہی ہے اور دوسری میں بھی قسم کھائی جا رہی ہے کہ قیامت ضرور برپا ہوگی۔ دوسری قسم میں یعنی کہ نفس لوامہ کی کھائی جا رہی ہے۔ حسن بصری کے نزدیک نفس لوامہ مومن کا نفس ہے جو ہر وقت اپنی کوتاہیوں اور غفلتوں پر اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ صوفیہ کرام کا ارشاد ہے کہ نفس سرکش کو نفس امارہ کہتے ہیں، جو امر کا مبالغہ ہے، کیونکہ وہ ہر وقت برے کاموں کا حکم کرتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی یاد میں کوشاں ہو جاتا ہے تو مولا کریم کے خصوصی توجہ اور جذب سے اس پر اس کے اپنے عیوب اور نقائص، یعنی اس کے اندر جو خامیاں ہوتی ہیں وہ خود بخود اس کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی اس کو ان خامیوں کا معلوم ہوتا ہے، علم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ اپنی غلطی کے باوجود بھی غلطی تسلیم نہیں کرتے، لیکن مومن کا نفس جو ہے وہ اس کو ہر وقت یاد دلاتا رہتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، اس پر وہ پشیمان بھی ہوتا ہے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، اور جب وہ ہر معصیہ کا تعلق کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ یہاں 2 قسمیں کھائی گئی، لیکن مقسم بمقدور، یعنی کہ ایا لا تم آسنا کی کہ تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ ہر وہ انسان جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا اس قسم کے وسوسوں میں پھنسا رہتا ہے، اور جب وہ یہ سوچتا ہے کہ لوگوں کو مرے ہوئے سینکڑوں سال ہزاروں سال گزر گئے لیکن ان کی قبروں کے نشان تک ناپید ہو گئے، ان کی ہڈیاں گل سڑ کر مٹی میں مل گئی اور اس مٹی کے ذروں کو ہوا کے جھونکے صدہا بار الٹ پلٹ کر چکے اور کہیں کا کہیں اڑا کر پھینک آئے، دشت و جبل کے پہنائیوں میں بکھرے ہوئے ان ذروں کو اکٹھا ہو جانا کیسے تصور کر لیا جائے، کیسے باور کر لیا جائے۔ پھر کئی انسان تو ایسے تھے جو سمندروں میں غرق اور مچھلیوں کی نوالا بن گئے، کئی لاشوں کو گدھے اور دوسرے پرندے چٹ کر گئے، کسی کو آگ نے جلا کر راکھ کر ڈالا۔ ان سب کو جمع ہونا، پھر ان کا پہلی حالت میں لوٹ کر وہی انسان بن جانا قطعاً محال اور ناممکن ہے۔ اپنی فکر کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آخر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت کا برپا ہونا محض گپ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگلی آیت کے مطابق ایک انسان کا ذکر کیا گیا ہے، وہ انسان کون تھا؟ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔